البانیہ میں، وہاں مسلمز نہیں ہیں، غیر مسلم، لیکن جب 10 محرم آتا ہے تو اس پہاڑی کے ایک ایک چوٹی پر اس سارے شہر کے لوگ چوک در چوک زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ یہ اتنی عقیدت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ کہاں جاتے ہیں؟ تو جا کے پتہ چلا، وہاں پر دیکھ کے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہاڑی پر دریا کے دوسری سائیڈ پہ حضرت غازی عباس کی شبیہ بنی ہوئی۔ وہ کیوں؟ انہوں نے انٹرویو دیا کہ ہمارے کچھ لوگ ویسے ہی کربلا میں چلے گئے، وہاں سے آئے اور آ کے یہاں پر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، تو ایک دن شہر کے کچھ لوگوں نے عرض کیا، وہاں سے سن کے آئے تھے کہ یہ جو عباس ہے یہ ایک کریم کا بیٹا ہے۔ مسلم نہیں تھے، غیر مسلم تھے، عیسائی ہیں غالباً، یہ ایک بڑے کریم کا بیٹا ہے، اور جب ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے تو آ جاتا ہے۔ وہ ایسے تھے کہ ان کے پاس کسی کمزور ملا کے پاس وہ ابھی بیٹھے نہیں تھے جو ان کے ایمان میں تشکیک پیدا کر دے کہ پتہ نہیں آئے گا اب کہ نہیں آئے گا۔ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے ان سے کہہ ہو گیا کہ اے عباس، ہم غریب ہیں، ہماری مدد کرو۔ وہ کہتے ہیں واللہ بخدا، ایک شخص آیا، سواری پہ سوار آیا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ آئے، انہوں نے ہمارے لیے دعا کی اور دعا کر کے کہا کہ اللہ تمہارے ملک کے حالات بہتر کر دے گا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، ہماری نسلیں غازی کو سلام کرنے کے لیے آتی ہیں۔ میں بتایا ہے ہر آنے والی نسل کو کہ ہم ابتر تھے، ہم گرے ہوئے تھے، ہمارے حالات بڑے ہی خراب تھے، لیکن علی کا بیٹا آیا، انہوں نے دیکھا، جو ان کی سمجھ میں آیا، جو انہوں نے زیارت کی تھی۔ احباب گرامی، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، اس کے بارے میں فتویٰ صحیح کا ہے یا فتویٰ غلط کا ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے یوں وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب تیری اس آل اولاد کا ذکر مسلمانوں کا بھی محتاج نہیں رہنے دوں گا۔ یہ نہیں ہے مسلمان وڈیائی کرتے پھریں کہ ہم ہیں تو ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جہاں کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، ان کا ذکر وہاں بھی کروا دوں، وہاں بھی کروا دوں گا ذکر۔ اس لیے احباب گرامی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے مسائل ہیں، بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، بڑے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بڑے کام کیے جا رہے ہیں۔ میں مسکرا کے کہتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے خلاف کام نہیں ہوگا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے خلاف کام نہیں ہو سکتا۔ جن کے ذکر کو خدا بلند کر دے ان کا ذکر کبھی پست نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں نیچے آ سکتا۔ اس لیے احباب گرامی، آپ کو چہار دانگے عالم حسین حسین کی صدائیں سنائی دے رہی، علی علی کی صدائیں سنائی دے رہی ہوں گی۔ واللہ بخدا میں تو تحقیق کرنے کا عادی ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ کون کیا لکھتا ہے۔ حیران ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، وہ لنکن ان یونیورسٹی ہو یا دیگر وہاں کی اور یونیورسٹیز ہوں، ان کے 26 اور 200 پروفیسر مل کے بیٹھتے ہیں، کبھی وہ حضرت مولا علی کی شان میں کتاب لکھتے حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کبھی وہ حضرت امام جعفر صادق کی شان میں کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا بیٹا اتنے علم والا اس کا باپ کتنے علم والا ہوگا۔ بھئی اگر آپ میں کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے تو وہ اس کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم سائنس کے مضامین پڑھتے ہیں یہ سب میرے مولا علی علیہ السلام کی عطا ہے، وہاں سے ہمیں ملے۔ یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ جو ہمارا الیکٹرونک کا نظام ہے، ہماری میڈیکل سائنس ہے، اور یہ جو ہمارے سارے معاملات ہیں، یہ جو ہم بائی ایئر سفر کرتے ہیں، اس ساری کی بنیاد کیمسٹری پر ہے۔ کس پر ہے؟ اور کیمسٹری کا سب سے بڑا بابا جابر ابن حیان،
500 किताबें जिसने केमिस्ट्री पे लिखी, जब उनसे पूछा कि बाबा ये इतना इल्म तेरे पास कहां से आया, उसने कहा कुछ वक्त अली के बेटे जाफर सादिक के कदमों में बैठता था, वहां से मिला। इसलिए अहबाब गिरामी, फकत कोई ये समझे मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने हाफिज उन्होंने तैयार किए, कारी उन्होंने तैयार किए, मुहद्दिस उन्होंने तैयार किए, मुफस्सिर उन्होंने तैयार किए, साइंसदान उन्होंने तैयार किए, मेडिकल इंजीनियर उन्होंने तैयार किए। ये जितनी भी कायनात में तरक्की है, ये मेरे अली के एक बेटे की खैरात का सदका।